السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے واقعات اور نصیحت آموز کہانیاں لے کر آتی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اسلامی لشکر کے سپاہی ہیشم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر سے واپس آیا تو اس کے ہاں 6 ماہ کے بچے کی ولادت ہو گئی، یعنی حمل اس کی بیوی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے اور اس کی ہاں ولادت ہو گئی۔ ہیشم نے کہا 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں اور اس کے ہاں 6 ماہ کے دوران حمل ٹھہرا اور بچے کی ولادت ہو گئی۔ یہ بچہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا معاملہ لے کر دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لہٰذا 30 کو 24 سے نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ بچہ اسی شوہر کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں سے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے غیظ و غضب میں لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، ایسا کیوں سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس عورت کو سنسار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنسار کرنے کا کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور شکایت فرمائی، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی نے ایسا کچھ جو ہے وہ جان کر کیا ہوگا، یعنی ان کو کچھ معلوم ہوگا جو انہوں نے ایسا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں کو واپس کیوں کر دیا؟ اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، ایک نابالغ جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک وہ باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر نے تبسم فرمایا، اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، کیا معلوم کہ وہ شخص اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو جس وقت اس کو دیوانے پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں آپس میں جھگڑا کرتی ہوئی آئیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پر۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کو 2 شیشیاں دلوائی اور کہا کہ ان دونوں میں اپنا دودھ بھریں، اس کے بعد جس کی شیشی بھاری ہوگی اسی کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہوگی اس کی لڑکی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیسے؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ویورز، بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔